اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وعجل فرجهم بقائمهم. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا أبا الفضل العباس. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم لعن قتلة الحسين عليه السلام وآبائه وأولاده وأصحابه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات پڑھو میرے آقا. میں تو آپ کو صلوات پڑھن دا آکے بلند صلوات پڑھو. بسم اللہ علیہ معصومین دی عظمت دا صدقہ مولا یہ ذکر پاک قبول فرما اور اس ذکر دا صدقہ مولا توارے سارے گناہ معاف فرما. مولا سا سب دا ٹر آیا قبول فرما. جناب سیدات والے سارے ہوتے راضی ہو. مالک ولائے علی عزائے حسین ہمیشہ نصیب فرما. مولا سا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما. بانیان مجالس دی صفِ ازاد اہتمام جناب سیدہ قبول فرما. مالک انہ دے نسلائیں ذکر دی نعمت ہمیشہ نصیب فرما. مالک انہ دے بزرگیں دے درجات مزید بلند فرما. اور میں حقیر سمیت تمام ذاکرین و علماء دی حاضری مومنین اور مومنات دا پرسا جناب سیدہ قبول فرما. دعا منگی کرو حسین دے منڑالے ہمیشہ آباد رہا. دین دے دشمن نیستو نابود ہو گئے. اللہ پاک سارے ملک دی حفاظت فرما. دشمن دوار ہمیشہ خطا ہو گئے. اور خلوص قلب و حضور نیت نال دعا منگو. میرا مالک تے کو واسطہ حسین دی مظلومہ بہن دا امام زمن دا جلد ظہور فرما. میرا مالک سا کو امام دے ناصران اچ شامل فرما.
سکو امام دے قدم شہادت نصیب فرما سکو امام پاک دی نصرت زیارت اور حقیقی معرفت عطا فرما ایک صلوات کھلے دل نال پڑھو میرے صلوات ایسی پڑھو ذکر دو رجوع ود ونجے بلند صلوات پڑھو اللہ توارے ہوتے راضی ہوئے ان میرے بھائیوں کم ہوندن دو ذاکر دا کم ہوندے پڑھنا تے مومن دا کم ہوندے ذکر کو سڑ میں مولانا صاحب کو سنے مجلس تھا وہ ٹھیک کرے پڑھ دے لیکن شاید توارے اذہان مائل نہیں ہوئے ان ایک کم تسا کرنے تے ایک کم میں کرنے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد تمہارے اذہان تیار ہے نا ذکر علیہ پاس کیونکہ ذکر سنن آلے کو سنی کندھا نال ٹکرہ کوئی نہیں مرے تھا ہمیشہ بندہ مجلس پڑھ دے جسم دے بت نہیں بلامنے روحاں ذکر چاہ در ذکر چاہ گئے ہو تو اپنے اذہان اپنے قلوب کو ذکر چاہ حاضر رکھڑے میں تو کہوں امیر کائنات علی بادشاہ دی عظمت دا قرآنی قصیدہ سونا لیکن شرط میری یہ ہے کہ تساں اپنے اذہان ذکر علیہ پاسے مائل کرے سو تو میں توارے تک چند الفاظ پہنچا گئے ورنہ میں کو بھائیاں سارگی دے میں آ گیا میں مجلس پڑھ چھوڑنی ہے میں پڑھ کے لگا ونجڑے تساں جی میں بیٹھے رہو تواری مرضی لیکن ذکر دی حرمت دے خلاف ہے کہ بندہ علی دے فضائل چاہوے اور جسم دا بت بلا بلا کے اٹھی ونجے میرے بھائیو علی او بے مثل ہستیے جہندے بغیر بے مثال اللہ فرمیندے نہ میں کہیں دی سندہ نہ جواب دے جڑا جیندہ جاگتا بیٹھا جڑا بیدار مغز کیونکہ میرا ہی بارگاہ ہے یکم محرم تو ہٹ کے شاید پہلا دوجہ موقع ہے بھائیاں میں کو محبت نال یاد کیتے تو میں حاضر ہو گیا ہوں میری صرف توقع یہ ہے کہ تورے اذہان ذکر علیہ پاس سے رحمن کیونکہ میں یہ دیدہ بیٹھا رہے کہ ہاں بھئی بندے ذاکر دی شکل بہ کے دیدے بیٹھا بھئی ذاکر پتہ نہیں کھڑا کی میں صلوات پڑھو بلند آواز بسم اللہ علیہ محمد نہیں پھر بھی بلند آواز نال صلوات پڑھو آقا دی ذات اللہ صلی اللہ علیہ محمد دیکھو میں ایک بلند توقع گھن کے ہی ذکر چاہے وہ کیا ہے کہ بھی ملتان شہر مجلس پہ ہو گئی ہے اور اتھاں دولت گیٹ بڑا پرانا قدیم آستان ہے میرے بابے انہیں اتھاں محرم میں پڑھا 1995 دے وچ اور میں یہ توقع تے ذہن اپنے اے معیار رکھ کے آیا بھئی ذاکری دے بارے مشہور ہے بھئی ملتان ایک لکھنؤ ہے بھئی ملتان والے کو ذاکری دی بڑی سمجھ بوجھ ہے چلو آج دیتے ہیں بھئی ملتان والے کو ذاکری دا کتنا پتہ لگ دے تو میرے بھائیوں میں ایک عظمت امیر المومنین دی علی ولی اللہ دی ایک دلیل دے بنی ہے میں لوگیں تک حق دا پیغام پہنچاونے لوگوں کو ڈساونے کہ دیکھو اللہ علی کو بنایا کتنا بلا جوانا میرے پاس ہے دیکھیں میرا بچہ یہ دیوڑے نہیں دیکھنا ہاتھ چھوڑ بہو یہ میں ہوشیار تھی کہ اپنے جسم نہیں اپنے ذہن ذکر چلا ایک صلوات بھی پڑھو بلند آواز ناراضی نہ تھی بھائی جڑن ذکر چاہیا میرا پتر تو ذکر دو توجہ ذکر چاہمن دا مقصد ہے نہیں ہوندہ کہ تُسا ہاتھ باد کے ہی ڈوڑے بہ کے دیکھو ذکر دا مقصد ہوندے ذاکر تو متوجہ رہو اگر رجوع نہیں بڑھتا تو بے شک صحیح کر دو باہر ٹور ونجو اگر ذکر چ بہ گئے ہو تو پھر ذکر دو رجوع کرو کیونکہ ذکر چ بہ کے ذکر تو ہٹ ونجنا سجے کھبے دیکھنا اے ذکر دی حرمت دے خلاف تو میرے بھائیوں میں تو اکو آج ایک عظمت امیر المومنین دی سہی علی ولی اللہ دی میں ایک دلیل دے ونیے تو آنے کو لوگ پوچھ دن بے تساں علی دی ولایت دا اقرار کیوں کریں دے ہو
علی ولی اللہ کیوں پڑھ دے ہو؟ اساں دے جواب اچ نہ شاعر دا کلام پڑھ سکتے ہیں، نہ اساں دے جواب اچ کئی خطیب دی گاہل دا دعویٰ دے کر سکتے ہیں، کوئی دلیل دے سکتے ہیں۔ اگر علی ولی اللہ دی دلیل بن سکتی ہے، یا اللہ دا قرآن بن دے یا محمد دا فرمان بن دے۔ یا علی یا میری گاہل تے توجہ ہے نا؟ میں تھوڑا جیاں تساں اپنے اذہان میرے پاس مائل کرے سو، میں تو کو بڑی جلدی نال ایک نتیجہ دے مڑے۔ میرے بھائیو، اللہ نے اپنے نبی کو ایک صلوات پڑھ چھوڑو میرے آقا دی ذات، پھر بھی ایک صلوات بلند آواز نال پڑھو میرے آقا دی ذات۔ تاریخ دے وچ ایک بڑی عظیم، اور میرا ایک مزاج ایسے ہی، میں تو کو صرف اتنا ہی گاہل کر سکتا کہ بھئی میں کدہیں حدیث و قرآن تو ہٹ کے، روایت تو ہٹ کے میں گاہل نہیں کی۔ میں توارے تک بڑی با ادب انداز ایک ولایت امیر المومنین دی دلیل پچا سکتا، اندھے ہوتے اندازہ تساں خود لاؤنے۔ اگر مجلس دے دوران کہیں دے ذہن اچھ سوال ابھر دے تو وہ بے شک اٹھے، اتھیں بیٹھے ہوئے اٹھی کے میرے ہوتے سوال کرے کہ شاہ جی تساں جڑی دلیل دیتی ہے ٹھیک نہیں، جڑی آیت پڑھی ہے صحیح نہیں، جڑا ترجمہ کیتے وہ ٹھیک نہیں، جڑی تساں روایت گاہل کیتی ہے وہ صحیح نہیں۔ اگر وہ میں ثبوت نہ دے سکاں تو میرا ممبر تے آمن دا حق ہی نہیں بندا، تے اگر میں ہر شے سچ پڑھاں تو ول تساں سب مل کے اوکو آکھا ہے ابو جہل نہ بانا علی کو مانو۔ ایک صلوات پڑھو بلند آواز نال مولا دی ذات، بسم اللہ علی محمد۔ میری گال سمجھ آن دی پڑھی نا؟ یا علی یا، چلو شکر ہے بھائی کو احساس تھی گئے، کچھ بندے اپنا ذہن جڑا ہے وہ ذکر لے پاسے مائل کریں دے آندن۔ تو میرے بھائیو اتھیں تھوڑا جیاں غور کرنے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج تے سدیا۔ توجہ فرمائے سو، اللہ نے حبیب کو، میں تو کو ذاکری دا صراف سمجھ کے پڑھ دا کھڑا، اور میں یہ توقع تے بھی پڑھ دا کہ میرے لفظ تو اذہان تک پہنچ دے پر، اور میں کوشش کرے سا کہ آسان تو آسان کر کے پڑھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج تے سدیا۔ رسول معراج کر کے واپس واللے، جنہاں واپس واللے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گئے جو ہاوے اگو ملاقات بھی ہوئیے؟ رسول مسکرا کے فرمینن کمال ہو گیا، سدیا جو ہاسی ویل ملنا کوئی نہ ہاسی۔ سبحان اللہ۔ میں تھوڑا جی ایک صلوات پڑھو میرے آقا دی ذات، بسم اللہ علی محمد محمد۔ نہیں صلوات ایسی پڑھو بھئی ذکر دو رجوع ودھے، بلند صلوات پڑھو بلند۔ توجہ ہے اس میں یہ میں چاند منٹ میرے نال سفر کر لے، کچھ چہرے میرے دا کھڑا بھئی وہ میرے نال ذہن اپنا ملا آئیں تے کچھ انہوں اجانی میں بے غوری اچھ بیٹھن۔ اللہ کرے سی میرے الفاظ انہیں دے اذہان تک پہنچ سن کہ سرکار گئے جو ہاوے ملاقات بھی ہوئی، حضرت فرمیندہ نے سڈے جو ہاسی اگو ملنا کوئی نہ ہاس، انہیں کیسے واقعی ملاقات ہوئی؟ سہی فرمیندن ہوئی، او آدھن سہی کیویں؟ فرمیندن جیویں ہون دیئے۔ او آدھن سہی یہ کیسے ممکن ہے؟ سہی فرمیندن اندے جنا ممکن کیا ہے؟ او آدھن سہی وہ خود فرمیندے میں لم یلد ولم یولد، ہاں نہ میرا جسم ہے نہ میرے ہاتھ ہے نہ میری زبان ہے نہ میرا چہرہ ہے۔ سرکار ہم بولن دی خاطر زبان دی ضرورت، مسافے دی خاطر ہاتھ دی ضرورت، معانقے دی خاطر جسم دی ضرورت، نہ وہ جسم رکھ دے نہ وہ ہاتھ رکھ دے نہ وہ زبان رکھ دے، تو ول ملاقات کی میں ہوئی؟ صحیح فرمیندن جرن میں نور دے پردے دے باہروں ونج کھڑا، تو صحیح فرمیندن سوچا میں بھی ہوئے جو آج مل سی کے رہے انداز دے وچ۔ فرمیندن اجر میں این گاہل تے سچیدہ کھڑا ہم یا پردے دے اندروں آواز یہ ادنو منی میرے قریب ہوا۔ فرمیندن آواز میرے کرنے چاہیے تے خیال میرے دل لے چاہے، آواز تو اوہا۔ سبحان اللہ، بسم اللہ یا علی یا اللہ تمہارے ہوتے راضی ہو۔
چلو شکر ہے جو تاری گہل تو کو سمجھ آمن پہ فرمیندن آواز میرے کرنے چاہیے تے خیال میرے قلب چاہے جو آواز تا اوہا ہے صحیح فرمیندن جن میں آواز تے سوچے یا پردے دے اندروں ہاتھ بار ہو آئے فرمیندن وہ ہاتھ باہر آئے میں ہاتھ اپنا ہاتھ دیتے صحیح فرمیندن وال میں ہاتھ دیکھا ہاتھی اوہوئے انگلی اچھا انگوٹھی اوہا ہے نہیں یہ حق نہیں بندہ سنن دا جی میں ذکر سنن دا حق بندے ایک علی دا نعرہ سنا بلندہ ہوا ایک سلوات بھی پڑھ چھوڑو میرے مولا دی ذات پھر بھی ایک سلوات بلند آواز ایک چیز دیڑی ہے وہ میں کو سمجھ نہیں ہے یہ ناراضی نہ تھی جائے بھی ایک پاسو ساری قوم آدھی ہے سے ممبر تے کوئی علم والا نہیں آتی نہیں چٹکلے سنا مانا لے آنا یا بھئی کوئی شور لا مانا لے آنا تے جیڑا کوئی توارے سامنے تاریخ پڑھے تو ساں بہے کہ ان دی شکلی میں دے دے وے جی میں کوئی عجوبہ آگیا اگر تو ساں علم سننا چاہاں دے وے تو وال اپنے ذہنی علمی بناؤ اپنے اذہان تو ساں جو بہے کے ذاکر دی طور تو شکل دیکھ سو ان کیا پڑھ بندہ جو بہے کے طور دیکھے ذاکر کو نہ زبان ہلاوے نہ ہاتھ ہلاوے سلوات پڑھو جی آواز نال مولا کیونکہ میں ناراض نہ تھوئے ملتان آلے میں اپنی زندگی اچھ پہلی دفعہ ہی قسم دا ماحول ملاحظہ کرنا میں دریامے دے کنارے تے ہی پڑھے میں بیٹ چی پڑھے اساں پورا ملک پڑھ دے ہیں ٹھیک ہے جی اساں شہرے چی پڑھ دے ہیں اساں دیہاتے چی پڑھ دے ہیں یہ قسم دا ماحول میرے سامنے پہلی دفعہ کہ بھی میں حیران پیا کہ ملتان شہر دے جو لوگ ہیں دا ذوق سماعت بس اتنا ہے پیا کہ بھئی انہیں دے سیریں تو گاہلی لگ دیں پہن بہرحال مولا خیر کرے فرمیندن ہاتھ اوہو زبان اوہا انگوٹھیاں اوہا فرمیندن وال میں ہاتھ چھوڑیا نہیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ چ رکھے فرمیندن میں کائنات دے حجابات کو ہٹن دا حکم دیتے مصطفیٰ فرمیندن میں کائنات دے پردے ہٹائیں تو میں مکہ اپنے گھر رچ نگاہ کی تیئے صحیح فرمیندن جنن میں گھر دیکھا جیڑا ہاتھ اوتھ میرے ہاتھ چاہیے وہ ہاتھ گھر مسلح تے تصویب پیا کرے یا علی اللہ تمہارے اتر راضی ہوئے جنہیں کو سمجھ آندی پئیے تو بسم اللہ صحابہ حیرت نال پوچھے یا رسول اللہ وہ آواز کہیں دی ہے یا رسول اللہ وہ آواز جیڑی پردے دے پروں آئیے اچھا ایک منٹ اتنی ایک لحظہ رکو ممکن ہے کوئی بندہ کہیں بے لفظ دے انتظار چھوئے جنہاں رسول پردے دے باہر ونج کھڑن تے پردے دے اندروں آواز یہ ادنو منی میرے قریب ہوا ملتان دے شرفاء دولت گیٹ امام برگاہ بہ کے ذکر معصوم کائنات سنانا لے لوگو ذرا سوچو کہ قربت ہوں دیئے دو مادی اجسام دی قربت ہوں دیئے دو ایسے ہستیاں دی جڑے ظاہر ہومن جڑے نظر آندے ہومن جڑے جسم رکھ دے ہومن مثلا نے میرے دو ہاتھن میں انہوں کو قریب کر گھدے ایک قربت ہو گئی ہے میں ہٹا گھدے ایک دور ہو گئے اگر ایک ہاتھ ات کر گھنا تو اندے بعد ایک ہاتھ کو حرکت دے وہاں تے میں آکھا میرا ہاتھ قریب ہو گئے تو سب سوچے سو کہندے قریب ہو گئے تے جڑی پردے دے پروں آواز آئیے او آئیے ادنو منی میرے قریب تھی آ جائیں سڈے او آدھے میرا جسم کوئی نہیں نہ میرا پترے نہ میرا پیوے نہ میں ہاتھ رکھ دا نہ میں جسم رکھ دا میں کو دسو جدانو جسم رکھ دا ہی نہیں تو وال پردے دے پروں کون ہا جندے قریب کرے دا کہ بیٹھا ہے گاہل کو سمجھانا اللہ وال پردے دے پروں کون ہائی جندے قربت دی آواز پروں آئیے
اچھا والدوجہ قرآن کیا آدھے؟ قرآن آدھے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اتنا قریب تھا کہ دو ابرو دے کمانا یا اندے کلو بھی گھٹ فاصلہ۔ ہن میرے بھائیو اتھائیں قرآن دے وچ بڑی عجیب گالے ثم دنا، پھر وہ جھکا فتدلا، پس آگے بڑھا، جیندو گئے جیڑا میزبان ہے وہ کہیں کو نہیں جھک دا، ہر کوئی او کو جھک دے، جیڑا میزبان ہے اون دا حق اس واسطے فائق ہے جو اللہ فرمائیں دے اگر میزبان سردارے تے مہمان مسکین ہے، جب تک مہمان ہے ان دا حق فائق ہے، ان دی روٹی خود چاہو، ان دے ہاتھ خود دھواؤ، ان دے نال بہ کے کھانا کھاؤ، جب تک توڑا مہمان ہے ان دی عزت و اکرام توڑے کلو افضل ہے، جیڑا سڈنا لائے ہے وہ کہیں کو جھکدا نہیں، جیڑا ونجنا لائے وہ حق فائق گھن کے گئے، جیڑا میزبان دی طرفوں ظاہر ہوئے ان جھک کے مہمان دا استقبال کیتے، اللہ تا جھکدا نہیں والو جھکنا لکھا ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا میری گال تے غور ہے تو رسول تو جڑا نہیں ہو سوال تھیا یا رسول اللہ وہ آواز کہندی ہے، صحیح مسکرا کے فرمیدن آواز ہے میرے بھرا علی دی، یا رسول اللہ او ہاتھ کہندہ ہے، صحیح فرمیدن ہاتھ ہی علی دا۔ ہونے تھائیں میری مجلس دی ویڈیو ہی بندی پئی ہے، باہری بندے کھڑن سنی شیعہ سننا لے حسن، میرے تے فتوہ لامن تو پہلے قرآن دی دلیل سن گھننی ہے تاکہ گاہل سمجھ آوے کہ کمال نہ ہو گیا صدیہ اللہ ہے اگو ملہ علی ہے، کہ پیغام اللہ دی طرف ہوئے اگو ملاقات تھا یہ کہہ دے نال علی نال وجہ کیا ہے؟ قرآن جدن اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو پیغام بھیجا ہے، اللہ کیا فرمایا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ اللہ فرمایا ہے میرا محبوب میں دعا میں چاہندہ تے کو اپنی آیات چوں زیارت کرواوا ہا، تو اندہ مطلب اللہ نے قرآن چدس دیتے کہ مصطفیٰ کو علی دے نالوں اوتھ سڑ کے اگوں علی نال ملوا کے دنیا کو لسائے جڑی نشانی دکھاونی ہاں وہ کو علی سبحان اللہ۔ چلو شکر الحمدللہ بے تو کو گاہل سمجھ آنے کہ جڑی آیت دی زیارت کرواونی ہاں وہ آیت کو علی یاد ہے۔ اور میرے بھائیو اتھیں تھوڑی جہیں آسانی دی خاطر ایک گہل پوچھ دے ہیں کہ بھئی اللہ مجبور ہے یا قادر ہے؟ بولو اللہ مجبور ہے یا قادر ہے؟ اللہ قادر نہیں، اللہ قدرت دا بھی خالق۔ تو سب پڑھو قرآن، اللہ قدرت دا غرض مند نہیں، اللہ قدرت عطا کرنا، اللہ خود قدرت نہیں چاہندا، اللہ قدرت مند بناوان والا، اللہ قدرت دیوان والا، اللہ قدرت دا غرض مند نہیں، اللہ قدرت دا خالق۔ وہ ایسا بے مثل ہے کہ قدرتوں دی مخلوق ہے، کیا اللہ چاہندا اللہ نمی آواز نہیں بنا سکتا؟ کیا اللہ چاہندا اللہ نواں ہاتھ نہیں بنا سکتا؟ کیا اللہ چاہندا کوئی نواں ہاتھ یا نوی آواز کو چھوڑ کے نواں انداز نہیں بنا سکتا؟ کہ اللہ دے اگو کوئی عجز دا لفظی کوئی نہیں، ان دے اگو نہیں دا لفظی کوئی نہیں، وہ جب چاہے جیسے چاہے جیویں چاہے جتھاں چاہے وہ کر سکدے۔ اللہ بغیر آواز دے بھی نبی نال علا سکدے، اللہ بغیر ہاتھ دے بھی نبی نال مل سکدے، اللہ نبی دے قلب تے قرآن لہا سکدے تو اتھاں علا بھی سکدے، لیکن اللہ نے نہ نواں ہاتھ بنائے، نہ اللہ نے نواں لہجہ بنائے، نہ اللہ نے نوی آواز بنائیے، اللہ نے آواز علی دی ظاہر کیتی ہے، اللہ نے لہجہی علی دا ظاہر کیتے، اللہ نے ہاتھی علی دا ظاہر کیتے، تو اندہ مطلب اللہ نے معراج دے ذریعے دنیا کو دسائے میں جائے کوئی ملدا علی دے ذریعے۔ سبحان اللہ یا علی، میری گال سمجھ جاندی پئی ہے، میں جائے کوئی ملدا علی دے ذریعے ہاں،
تو ان دا مطلب اللہ نے معراج دے ذریعے دنیا کو دسائے کہ معراج او ہے جندے چھ علی ہے، کہ اگر علی تو بغیر معراج ممکن ہوندا تو اللہ کو کوئی مجبوری نہ ہے علی کو نال ملا مردی۔ اللہ نے اپنی مرضی نال، میں دیدھا کیڑا بندہ ہے جڑا ایڈا تکڑا ہے جڑا علی دے فضائل پچا کے بہ ویندے تے اپنے آپ کو چھڈویندا ہی مومن ہے۔ دیدھے ہیں جو بندہ کیڑا ہے جڑا اجنوی گاہل تک نہیں پہنچدا، جنہیں کو علی ولی اللہ دی دلیل چاہیے ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی نال علی کو معراج وچ رلا کے اللہ نے دنیا کو دسا دیتے کہ معراج او ہے جندے چ علی ہے۔ علی تو بغیر معراج ممکن ہی نہیں، تو اللہ نے اپنی مخلوق کو پیغام دیتے میرا جیڑا بندہ چاہ دے کہ میں اللہ کو ملا ان دی سنا ان کو جواب دے وہاں۔ اللہ فرمائے دے نماز پڑھ تو سمجھ میری دربار ہے چاہ حاضر ہیں، میں اللہ تیری گہل سن دا، میں تے کو جواب دے دا۔ اللہ فرمائے دے الصلاة معراج المؤمن، نماز ہے مومن دی معراج۔ اور آپ انصاف کرو جدنا مصطفیٰ دا معراج بغیر علی دے نہیں ہو یا مومن دا معراج کی سبحان یا علی یا کوئی گاہل میری سمجھ آئی ہے میرے بھائی کہ اگر معراج مصطفیٰ بغیر علی دن ادھورا ہے تو معراج مومن علی تو بغیر کی میں پورا۔ اگر نماز کو معراج بنا علی کو رلا، علی ہے تو نماز، علی نہیں تو نماز کو نہیں۔ علی واجب نہیں، علی اوجب نہیں، علی دین خدا دی شرط۔ جڑے سمجھنا لے جڑے سیانے بیٹھے واجب اوجب بات دے گا، علی اللہ دے دین دی شرط۔ اور میں ایک مثال تے مجلس مکیندہ پیا خصوصاً آج کل امتحان دے موسم میں اللہ کرے سی یہ بچے کو یہ مثال سمجھ آسی کہ بچہ تھی ونجے امتحان اچھ فیل، والد کو غصہ آندے یا نہیں آندے؟ اگر بال فیل تھی پوے والد غصہ کرے دے میں ساری سال پورا محنت کی تھی کہ تُوں فیل تھی کہ آگے بچہ آگو آکھے کہ بابا میں لکھیا ہائی استاد میں کو نمبر نہیں دی، اور عموماً بالے آدھے والد ٹر ونجے سکول استاد کو آکھے استاد جی میرے پتر دی آنسر شیٹ میں کو لکھاؤ، وہ آنسر شیٹ نکل آوے اندھو تے 10-15 صفحے لکھے پہ ہو، والد آکسی استاد جی میرے پتر لکھیا تا ہے تو اسے نمبر نہیں دیتے تھے، استاد آکھے لکھیا تا ہسی جیڑا کچھ میں آکھے آئی او کوئی توجہ جڑے سیانے بیٹھے بے لکھا اسی جڑا کچھ میں آکھا آئی یہ او نہیں اپنی مرضی نال کیتے تے بندہ ہی قیامت علی دی اللہ دے سامنے عبادت دے انبار چاہ ونجے تے وہ رکھ کے آکھے اللہ سیاں عبادت آگئی ہے ہون ملائکہ کو آکھ میں کو جنت دا محل لکھاون تے اللہ دی طرفوں جواب آوے وزن تا بہویں نے جو اوش ہے کوئی نہیں جڑی میں آکھے سبحان بسم اللہ یا علی یا سلوات پڑھو میرے آقا دی ذات تو میرے بھائیو اللہ تو کو سلامت رکھے جنہیں کو سمجھ پہ آن دیئے اللہ کرے کہ بی بی انہیں دیئے سمجھ بوجھ مزید اضافہ کہ آج وقت علی کو من قبل ایندے کے سانس دی ڈور چھکی جوئیے قبل ایندے کے توبہ دا دروازہ بند ہو ونجے آج وقت قبر اچھ کہیں کم نہیں آمنا قبر اچھ ولایت علی کا اور میں ہر ممبر دے ہوتے یہ گاہل کریں ہوں اگر دنیا علی کو من گھندی زینب رولے اللہ توارے ہوتے راز جنہیں دی ہے نکلیے بی بی انہیں دے ہوتے راز تھوڑے جہاں سوچا کرو میں 4 یا 5 لفظ مصائب دے پڑھنے
کافی سارا میں پڑھ گیا، کوئی میں لمبی مجلس بھئی نہیں پڑھنی۔ آج 24 محرم دڑی ہی مک گئے تے 5ویں دی شام ابتدا ہو گئی۔ آج اون مظلوم دے دکھیں دی ابتدا ہے جائیں بدماشیں چ ماں ٹر دی تھی۔ میں صدقے تھی بنا اور میں ہر مجلس سے جگہ حل کرنا ہوندہ جو مسائب ہوں دے تُساں توجہ میرے پاسے کرنی ہے کہ مسائب جڑا ہوں دے بسم اللہ قبلہ صاحب آگئے بس میں چاند لفظ وارے سامنے پڑھ دوں اور میں دعا کرے کو گفتگو کو محظوظ کرے اور کرے معیار مطابق تھوڑی علمی گفتگو تو کو سنے سن۔ میرے بھائیوں کہیں سوچا کرو علی دی دھی تے شام دا بازار، کہیں جیڑا بندہ مجلس سے چاہائے کرن واسطے آیا بیٹھے 24 محرم صرف میں 4 لفظ پڑھ دا، میں ہر مجلس سے چاہتا ہوں نا خان صحیح اللہ توڑے گھریں تے رحمت فرما ہوئے، زندگی گزریے توڑے چ پڑھ دے ہوئے۔ میں آج تک مولا جان دے ہر مجلس سے میں ورد بنا کے آکھے مسائب ہوں دے غیرت مند کیتے، بے غیرت کو کیا پتہ زینب کون ہے، بے حیا کو کیا علم علی دے دھیاں کون ہم۔ کہیں دل چ سوچا کر بھی اگر انہیں دے دل چ غیرت ہوں دی علی دے دھیاں بے پلہانے اٹھے تے ہی حالت چاہتے کہ بغیر چادر بغیر مقنہ بے پلہان اٹھ علی دے دھیاں 1650 میل دا سفر بازار دربار دختران مصطفیٰ و مرتضیٰ بے مقنہ و چادر بازاریں دے وچ رلن توڑا سنن سوکھا تے میرا پڑھن سوکھا۔ کہیں سوچو میرے بھائیو کہ علی دے دھیاں بغیر چادر کربلا تو شام تئی گئن اور اتھاں لکھ دیں کہ ہر بازار اچ علی دی دھی نے ایک استغاثہ بلند کیتے کتھیں یہ نہیں آکھا میں تھک پئیاں میرے ہاتھ کھولو۔ علی دی دھی کہیں جاہتے اے نہیں آکھا میں تسیاں میں کو پانی دو۔ علی دی دھی ہر بازار اچ کو استغاثہ کیتے مسلمانوں میں کو چادر بی بی دے منہ چو ہر جاتے اللہ تواری یہ ہے قبول فرماؤ جنہیں دے منہ چو ہے نکلیے بی بی انہیں دے اتے راضی ہوئے کہ بی بی ہر بازار اچ ہکو لفظہ کہ واہ جابا اور تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ تاریخ جو لکھ دیں 36 شہر چون دھی علی دی گزریے اور 36 شہر دے وچوں 9 جہویں ایسے آئین جڑے عیسائیں دے آبادیاں ہن نصرانے دے گھر ہن انہیں دے وچ میرے سلطان بادشاہ بابے دا فکر آئے 9 جہیں تے نصرانی عورتاں چھتے تو چادرہ سٹیں اجن زینب دے سیر تے نہیاں دی شمر نیزے نہ اللہ آدھن جنہاں نامی جہاتے سین دی چادر لتھی ہے نا پیچھے عباس دے سر کو اپنی جہاں بھول گئی ہے ایمیں قریب آکے ہولے ہولے آدھے جنہاں پاون کوئی نہیں بھی دیندہ منگدی کیوں ہے جنہاں تے کوئی چادر پاونی کوئی نہیں دیندہ دھی علی دی والردا دا سوال کیوں کریں دیئے تو میرے بھائیو علی دے دھیاں انہیں حالت دے وچ بازار دربار عبور کر کے شام دے بازار دے باہروں آکھڑن آدھن جنہ اللہ توڑے تے راضی ہوئے اللہ توڑے ہے قبول فرما بی بی توڑے ماتم قبول فرما اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک روایت پڑھنی ہے تو دعا کرنی ہے صرف ایک روایت باقی کوئی مجلس نہیں ہو گیا مسائب تے ہے کیتی ہے بی بی توڑے تے راضی ہوئے صرف ایک لفظ سنو مولا توڑے ہنج قبول فرماوے شام دے بازار دے باہروں کھڑ کے علی دی دھی 15 آزانہ سنیں آدھن 15 آزانہ ترائے نہیں دروازے تے کھڑ کے جیویں ہی بی بی بازار چو گزریے سجاد نے کیفیت وطن تے آکے اپنے نانے کو دسیے نانا شام دے بازار سارے نال ایک جاتے کوئی ایسا ظلم تھے اتنی مہمانی ملیے جنہاں پتھریں دی برسات رکیے میں سنیان نہیں سکیا میری ماں کیڑی ہے میں نہیں سنیان سکیا میرے بھینی کیڑا ہے میں نہیں سنیان سکیا میری پھپھی کیڑی ہے جوانہ اللہ توڑا ماتم قبول فرماوے بس یہ سارے بازار عبور کر کے علی دی دھی شام دے دربار اتھا آکھڑیے جتھا شریف قیدی ہن شرابی تاکتے ہیں آدھن اتھا آکے جڑے شام دے زوار بیٹھے ہو تو سب میرے گواہ بنائے ای پاسو اچھوں بے غیرت دا تختے ان دے سامنے وہ جگہ ہے جتھا ہن کٹہرہ دیتے نے جتھا علی دے دھیاں تے نوہاں آکھڑا ہن
ان دے سامنے ای پاسو حضرت یحییٰ بن زکریا نبی دی قبر آدھیں جنن اتھا آکھڑنا سفیر روم ہولے ہولے آدھے یزید اے جیڑے مستورہ قیدیے انہیں غریبیں دا جرم کیا ہے اے جیڑے بیبیں کو تائیں رسیاں پوائیں انہیں بیبیں دا جرم کیا ہے یہ ملون آدھے جاسلیف تو تا نصرانی ہے تو تا غیر مسلم ہے تیرا انہیں نال کیڑا رشتہ ہے تو میرے کو لو کیوں پوچھ دیں رو کیا دے بھامیں غیر مسلمہ انسان تا اللہ میرے سینے چھے دل تا رکھے او ملتان آلے میں آخری فقرہ پڑھ کے دعا پیا دینا جاندہ جتنا نصیب ہو اتنی ہائے کرے سی جدن یہ گاہل کی تھی نا جو میں انسان تا ہاں دسات صحیح ایک کیوں انہیں کو قیدی کی تھی اللہ لعنت کرے یہ ملون تھے یہ آدھے کیوں پوچھ دیں جاس لیک دے اکھیں جو ہنجو ڈھائے پہن یہ رو کے آدھے میں بڑی دیر درے دا بیٹھا ہے جیڑی چاند سال دی معصومہ کھڑی ہے رو کے جاسلی کا دے جیندے گلے چھتائیں رسی پوئیے اے آدھے میں دے دا بیٹھا کافی دیر دا اے کئی ویلے اپنی گردن اوکھی پھریں دیئے اے جیڑے ہم اندے نال قیدی کمر جھگئی کھرے اندے نال کوئی گاہل کریں دیئے اندے لب حل دے نہیں دی آواز نہیں آن دی یا رو کے سجادہ دے جاسلی کہ میں غریب دی بھین ہے آدھے بھین دا لفظ ہے جاسلی رو کے آدھے قیدی بچی تے کو کیا آدھی ہے سید رو کے آدھے میں کو آدھی ہے سجاد میں تھک پر